الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششوہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے. اہل علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ علم کے نور سے جنہیں مالا مال کیا گیا ان کے برابر وہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے جو اس عادت سے محروم ہیں. انسان تو انسان رہے، بہائم اور چوپایوں میں بھی سیکھ جانے کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. وہ کتا جو سکھایا جاتا ہے اور وہ کتا جو سیکھا ہوا نہیں ہے، دونوں کا شکار فرق رکھتا ہے. جو سیکھا ہوا کتا ہے وہ جو مار کے لائے وہ پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے، اور جو عام کتا دبوچ لائے تو وہ پاکیزہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر کتا سیکھ جائے تو وہ کتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو ایک چیونٹی نے کہا اپنی ہمجولیوں سے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. تو چیونٹی کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے. قرآن بتاتا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سنی تو آپ مسکرائے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. اور وہ چیونٹی جس نے یہ بات کی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تو اس نے ایک لفظ کہا کہ بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ. وہ چیونٹی اس بات کا علم رکھتی تھی کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. تو اگر تم کچلی جاتی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دھیان ادھر نہیں آیا اور تم ان کی عدم توجہ کی وجہ سے کچلی گئی ہو. لہذا احتیاطی تدبیر کے تحت تم خود ہی بلوں میں داخل ہو جاؤ
تاکہ تمہیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اس چیونٹی کو چونکہ یہ علم تھا کہ نبی کی تربیت کس رخ پہ ہوتی ہے اور نبی کی تربیت میں رہنے والے جان بوجھ کر ننھی جان کو کیوں ضائع کریں گے، تو اس علم کی وجہ سے امام رازی لکھتے ہیں اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور ذات کی چیونٹی ہے لیکن اس کے نام کی قرآن میں سورت نازل کی گئی، النمل چیونٹی کے نام کی سورت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم جو ہے وہ ممتاز کرتا ہے، علم شرف کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہمارے جو مناطقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے شرف کا سبب نطق ہے، جو فصل ممیز ہے، جس کو جو امتیاز کرنے والی، فاصلہ کر دینے والی چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ فصل ممیز، منطقی کہتے ہیں، نطق ہے۔ باقی مخلوقات بولتی نہیں ہیں، انسان بولتا ہے، وہ معافی ضمیر کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ انسان کو اللہ نے نطق کی صلاحیت دی ہے، تو یہ معافی ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نطق کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات سے، مشارکات سے ممتاز ہے۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، کیا یہ درست ہے کہ انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز نطق کی وجہ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا انسان اپنی دیگر مشارکات سے، دیگر مخلوقات سے ممتاز نطق کی وجہ سے نہیں ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ علم دیا جو دوسروں کو نہیں دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تو فرشتوں سے میرے رب نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہیں یہ کہنے کا موقع دیا گیا کہ تم جو کہنا چاہتے ہو اس پر اپنی رائے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بولتے ہیں، تیری پاکیزگی کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور جو تو پیدا کرنے جا رہا ہے مالک، تو ان میں سے لوگ فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، لڑائی کی نوبت آئے گی، دھینگا مشتی ہوگی، کیونکہ ناصر اربع کا مجموعہ ہے حضرت انسان، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور یہ چارے آپس میں متضاد ہیں، تو لازمی ہے کہ طبیعتوں کے اندر اختلاف ہوگا، اور باہمی اختلاف پھر منتج ہوتا ہے لڑائی پر۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لڑائی ہوگی، دنگا و فساد ہوگا، شر پھیلے گی۔ تو فرشتوں نے کہا مالک تو وہ تو شر کریں گے، وہ تو خون ریزی کریں گے، وہ تو لڑائی کریں گے۔ اللہ شانہ نے کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت انسان کا فرشتوں پر تفوق بیان کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے، اور نام سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ چونکہ پڑھائے نہیں گئے تھے، سکھائے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہا مالک ہم تو نہیں جانتے۔ کہا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہیں تو چونکہ امام رازی لکھتے حتی القصع والقصیع، انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ پیالہ ہے اور یہ چھوٹی پیالی ہے، انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا صفاتها ونعوتها، اشیاء کے اوصاف کیا ہیں، ان کا طریقہ استعمال کیا ہے، میٹیریل کیا لگتا ہے، اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑا کیسے جاتا ہے۔ تو ایک ایک چیز ان کو بتائی گئی تھی، پھر اس کا مختلف زبانوں میں کیا نام ہے، ایک ایک چیز انہیں بتائی گئی۔ 70,000 بولیاں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ تو کہا آدم اس کا نام بتاؤ، تو انہوں نے نام بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے کہا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جو تم پوشیدہ رکھے ہوئے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے کب فرمایا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا علمی تفوق فرشتوں پر ثابت ہوا کہ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ دعویٰ تھا نا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دلیل کیا دی؟ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے, سکھایا, پڑھایا, اور پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا. فرشتے نہ بتا سکے تو پھر اللہ نے کہا میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دلیل کیا ہوئی؟ جو آدم جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے. اور پھر اس کے بعد پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا, الم اقل لکم, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور دلیل جو نفس الامر میں پیش کی گئی وہ یہ تھی جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے. اور پھر یہ دلیل دے کے کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ بات کیسے ہوئی؟ تو علماء فرماتے ہیں, اللہ اکبر, شیخ محقق نے لکھا, باقی لوگوں نے بھی لکھا, فرماتے ہیں اللہ نے علم آدم سے دلیل دے کے آدم کے علم سے اپنے علم کی دلیل دی, چونکہ حضرت آدم اللہ کے علم کے مظہر بن گئے. تو کہا دیکھو جب میری تخلیق کو یہ کمال حاصل ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ یہ بتا رہے ہیں, تو پھر خالق کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کے مظہر بنے. مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو. یہ جو ہے وہ ظرف ہے, یعنی جہاں سے کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ مظہر ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں مصور ہوں, اگر یہ میرا دعویٰ ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مصور ہوں؟ میرے بولنے سے تو یہ نہیں پتا چل سکے گا, میرے لباس سے تو یہ نہیں پتا چل سکے گا کہ میں مصور ہوں, میری پگڑی کے رنگ سے تو اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ میں مصور ہوں, میری وضاقتہ سے, قد کاٹ سے, اٹھنے بیٹھنے سے, بولنے سننے سے, کہنے بات کرنے کے انداز سے تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں مصور ہوں. تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ میں مصور ہوں؟ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا اور اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ دیکھو یہ سفید کاغذ ہے, آپ کہیں گے دیکھ لیا. پھر میں اس کے اوپر کچھ تراشوں گا, تصویر بن جائے گی, اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ تصویر کو دیکھ کے اشش کرو کیسے رنگ ڈالے, کیسی تصویر تراشی. تو پھر میں کہوں کیوں بھائی میں نے کہا تھا میں مصور ہوں, تو آپ کہیں گے صاحب مان گئے. اب دیکھا تصویر کو مانے مجھے, تو تصویر میرے فن کی مظہر ہوئی. میں مصور ہوں لیکن مجھے دیکھنے سے آپ نہیں مانے کہ میں مصور ہوں. کاغذ کے ٹکڑے پہ میں نے تصویر تراشی, کوئی پیکر بنایا, تو آپ کو اس کو دیکھ کے مجھے مان گئے. تو وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے فن کا مظہر ہوا. تو کہا مجھے ماننا ہے تو اسے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ظہور وجود آدم سے کیا. اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہماری بے بسی ہے, ہم نہیں جانتے, اور یہ جانتا ہے, تو کہا میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے, وجود ان کا تھا اور اللہ کے علم کا ظہور ہو رہا تھا. اور پھر آپ نے ایک اور بات کہی, فرمایا مختلف انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اس کا علم دیکھنا ہے تو جناب آدم کو دیکھو, اس کا حسن دیکھنا ہے تو جناب یوسف کو دیکھو, اس کا جلال دیکھنا ہے تو جناب موسیٰ کو دیکھو, اس کا کمال دیکھنا ہے تو جناب عیسیٰ کو دیکھو, اس کا حلم دیکھنا ہے, بردباری دیکھنی ہے تو جناب ابراہیم کو دیکھو. تو اللہ تعالی جل شانہ کے صفات کے مظہر ہیں. اللہ اکبر. اور میرے حضور اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں, اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. دیکھتے انہیں جاؤ, مانتے اسے جاؤ. اللہ اکبر. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو اللہ تعالی جل شانہ کو مانا ہے تو
اسی راستے سے مانا ہے نا. ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے کہ دیکھا کسی نے بات کی ہو, کوئی ہم کلام ہوا ہو, تو نہ ہم نے دیکھا, نہ اس کی آواز سنی, نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. خیالوں کی حدود سے وہ برا ہے. اور یقین اتنا کہ ماہ سیام گزرا ہے, بند کمرے میں شدت کی پیاس کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتارنے کے روادار نہیں ہوئے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس ذات پر اتنا تیقن جس کو دیکھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں, چھوا بھی نہیں, بات بھی نہیں کی, اتنا یقین کیسے ہوا؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے تو دیکھا ہے نا. تو دیکھنے والے کو دیکھ کر کے ہم نے یقین کیا, اذعان کیا. اور یہ کیونکہ مضمون وہی آ گیا جو میں نے غالباً دوسرے درس میں بیان کیا کہ آقا کریم نے گھوڑے کا سودا کر لیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو قیمت دینے آئے تو وہ مکر گیا. سوا نامی شخص تھا. تو جب بات گفتگو پہ ہوئی تو اس نے دلائل مانگے کہ آپ گواہ لائیں. تو گواہ موقع پہ موجود ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا جی آپ گواہ لے آئیں تو میں گھوڑا دیتا ہوں. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آگے بڑھے, کہا میں گواہی دیتا ہوں. تو گواہی پہ گھوڑا جب حضور کو مل گیا تو لوگ چلنے لگے. تو حضور نے فرمایا خزیمہ انہیں گواہی دے دی, بات تو سچی ہے لیکن تو گواہی کیسے دی؟ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. تو اس نے جو جواب دیا حضرت خزیمہ بن ثابت نے, وہ میرے اس موقف کے لیے بہترین دلیل ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا حضور آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی نہیں دیتی. تو ہمیں اس پر یقین اور تیقن کے جو اجالے نصیب ہوئے اسی دہلیز سے ملے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے علم آدم کو جو ہے وہ اپنے علم کا مظہر ٹھہرایا, اپنے علم کی دلیل بنایا کہ میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو فرشتوں پر تفوق ثابت ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں فرشتوں کو فرمایا گیا کہ تم میرے شاہکار کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ, اور فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا, یہ سجدہ تعظیمی تھا. پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, اکرام کے لیے, تعظیم کے لیے, عزت افزائی کے لیے, پروٹوکول کے لیے. یہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا. تحیت المسلم ہمارا ہے السلام علیکم, اور وہ سجدہ کرتے تھے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہی بتایا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو کہا بیٹے یہ خواب نہ بتانا. لیکن پھر خواب بھائیوں تک پہنچ گیا, اور پھر جو ہوا کہانی بہت لمبی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنان کے کنویں سے مصر کے بازار میں بکے, اور پھر الزامات کی بوچھاڑ ہوئی. پھر آپ نے خود ہی قید کو پسند کیا, قید کاٹی, اور ایک طویل قید کاٹنے کے بعد پھر مصر کے تخت کے مالک بنے. اور پھر جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ پھر وہاں لینے گئے غلہ. جب قحط پڑ گیا کنان میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور وہ نہ پہچان پائے. تو باتوں باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم کتنے بھائی ہو, یہ وہ. انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے, اور کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اسے بھی لیتے آنا. اللہ اکبر. تو حضرت بنیامین علیہ السلام کو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے لے کر آئے. آپ اجازت نہیں دے رہے تھے, آپ فرما رہے تھے کہ پہلے یوسف گم ہو گیا تو یہ بھی کہیں تم نہ کھودو تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا. ہاں پکا عہد کرو مجھ سے. عہد لیا, پھر ان کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پردے میں بلا کر کے حضرت بنیامین علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اور بھائیوں کو اس بات سے بے خبر رکھا, اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب دی کہ جو پیمانہ ہے بادشاہ کا ناپنے والا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا جائے, اور بعد میں تلاشی لی جائے تو پھر اس کے بدلے میں حضرت بنیامین علیہ السلام کو رکھ لیا جائے. یہ رب کی قدرت کی ایسا ہوا جب وہ غلہ لے کر چلنے لگے تو کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہمارے سامان تلاش کر لیں.
تو حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان سے وہ جو بادشاہ کا پیمانہ ناپنے والا تھا وہ نکل آیا. کہا تم بتاؤ جب کوئی شخص چوری کرے تو اس کا کیا تمہاری شریعت میں تمہارے ہاں اس کا کیا سزا ہے؟ کہا کہ اس کا بدلہ وہی ہوتا ہے. تو کہا پھر یہ اس کا بدلہ ٹھہرا. کہا ہم نے تو بڑا پکا عہد دیا ہے اس کے والد کو، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. تو کہا نہیں میں تو اسی کو رکھوں گا جس کی کھرجی سے جو ہے وہ سامان برآمد ہوا ہے. اور حضرت بنیامین علیہ السلام کو رکھ لیا اور یہ جا کے پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ ٹھنڈی آہیں بھری اور رو کے آپ کی آنکھیں پہلے سفید ہو چکی تھی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں پہلے سفید ہو چکی. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو؟ پھر کہا میں صبر جمیل کرتا ہوں، وہ وقت آئے گا کہ اللہ دونوں کو ملائے گا. میرا پہلا بچھڑا ہوا بیٹا بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا. اللہ اکبر. پھر تیسری مرتبہ آئے اور اس وقت حالت کیا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ جو ہے وہ کوئی دیں اور کچھ ہمارے اوپر صدقہ بھی کریں. ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، ہم بہت زیادہ مجبور ہو کے آئے ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو ایک دم، اگرچہ بچپن میں یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ نہ جانے کہیں بھولی بسری داستاں بن گئے ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا تو ایک دم چونکے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھا تو چمک سی نظر آئی اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. اب جب یہ بات کہی تو وہ ماضی سارا گھوم گیا نا نگاہوں کے سامنے کہ ہم نے کنویں میں ڈالا تھا اور پھر چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا تھا. اب یہ تخت شاہی پہ متمکن ہے، ہم سوالی بن کے کھڑے ہیں. کیا حال ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں دیا کہ یہ تکلیف میں یہ وقت گزاریں. آپ نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور سنو آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور معافی کا کھلے عام اعلان کر دیا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جو ہے وہ حسن کا مظہر بنے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اپنے جمال کا مظہر بنایا اور یہ پھر واپس آئے اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کے سامنے حاضری پیش کی اور جو ہے وہ آج وہ سوالی بن کے اس دہلیز پہ کھڑے ہیں، اس چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. تو جو خواب ہوتے ہیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیغام بھیجا اور جب وہ بشارت دینے والا قریب پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم بات نہ کرو تو سنو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر وہ واپس آئے مصر میں. تو اب تخت پہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب اور ان کی خالہ اور یہ 11 بھائی اب سجدہ ریز ہو گئے. تو جب سجدہ ریز ہوئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تعبیر رؤیا یا من قبل، میرے باپ یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے. 40 سال کے بعد اس کی تعبیر سامنے آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ایک پیغمبر کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ تعبدی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. پچھلی امتوں میں جائز تھا لیکن اس امت میں جائز نہیں رکھا گیا، کسی کے لیے جائز نہیں رکھا گیا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو حضور اس کے ساتھ چل پڑے. تو 4 دیواریاں تھیں تو 4 دیواری میں اونٹ تھا. تو جو ہی اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا. صحابہ بڑے گھبرائے کہیں اونٹ نقصان نہ دے دے، کیونکہ جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو دیوانہ تو کوئی شخص ہو جائے، کوئی انسان ہو جائے تو بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کی تمیز اٹھ جاتی ہے. تو جائے کہ جو ہے وہ کوئی جانور
جو ہے وہ اس کی تمیز ختم ہو جائے اور دیوانگی آ جائے. تو وہ دوڑا آیا تو ہمیں ڈر لگا، لیکن جب قریب آیا تو اس نے پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا. تو تب صحابہ نے کہا نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ جانور ہو کہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور آپ کی عظمت کو پہچانتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں. اس جانور کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب اور حضور کے ساتھ محبتوں کا عالم دیکھا تو دل بے قرار ہوا نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے وہ جلوائے نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. تو اب کیا ہوا کہ عرض کی نحنو احق ان نسجد للنبی، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. واقعہ کریم نے کیا فرمایا، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے. تو حضور نے ان کو منع کر دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. جانور تو خیر غیر مکلف ہے، اس کا ماجرا ہو رہا ہے. درختوں نے بھی سجدے کیے ہیں، سلامیاں بھی پیش کی ہیں. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے، راستے میں قیام ہوا تو آقا استراحت فرمانے لگے اور میں پہرے کے لیے جاگتا رہا اور کھڑا رہا. دور صحرا میں ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ جنبش کرنے لگا اور اپنی جگہ سے اکھڑا اور پھر شاخوں کے بل چلتا ہوا آیا اور آ کے میرے برابر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا. میرے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ ایک درخت وہاں سے اکھڑا اور چل کے یہاں آیا اور پھر واپس وہاں چلا گیا. حضور آرام فرما رہے ہیں. جب حضور بیدار ہوئے تو سب سے پہلی بات میں نے حضور سے جو عرض کی وہ یہی تھی. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، یہ جو سامنے والا درخت ہے یہ تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا، شاخوں کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر تھوڑی دیر یہاں برابر کھڑا رہا میرے، اور پھر واپس جا کے وہیں گڑ گیا، اور دیکھو حضور وہ جھوم رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو حضور حیران نہیں ہوئے. اچھا میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا خبر؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے سلام نہ کراؤں. تو فرمایا رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا. اللہ اکبر. تو درخت حضور کی خدمت میں سلامیاں پیش کرنے آتے رہے، سجدہ ریزیاں کرتے رہے، اور جانور سجدہ ریزیاں کرتے رہے. تو اس امت میں امت کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دی گئی، کسی ذی شعور کو مکلف کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ حضور کو بھی سجدہ کریں. تو کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا شروع سے ہی جواز نہیں رکھا. یہ نہیں کہ کچھ عرصہ جائز رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مشروعیت ختم کر دی گئی، ایسا نہیں ہے. یہ مسلسل پہلے دن سے ہی، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو کہیں اس سے کوئی شرک کا راستہ نہ نکال لے. اگر پچھلی شریعتوں میں جائز تھا تو بعد میں آنے والوں نے بتا دیا، اور بعد میں انبیاء علیہ السلام عقائد کی اصلاح کرتے رہے. تو اس امت کے بعد چونکہ امت کوئی نہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا یہ راستہ ہی روک دیا گیا، کوئی اشتباہ میں بھی مبتلا نہ ہو. اس لیے کسی کے لیے بھی سجدہ جائز. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہم فلاں دربار پہ سجدہ سلام کرنے گئے تھے. جو سلام کا لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن سجدے جو وہ کہتے ہیں سجدے سے مراد بھی سلام ہے. تو جب سلام کا لفظ بول لیا تو پھر مراد کو کیوں آپ جو ہے وہ مفہوم کیوں لیتے ہیں؟ تو لفظ سجدہ جب ممنوع کر دیا گیا تو نہ تعظیماً جائز ہے اور نہ ہی تعبداً جائز ہے. تو سجدہ تعبدی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو اگر کوئی تعظیماً کرتا ہے تو پھر بھی وہ سخت گناہگار ہے اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے، سخت سخت حرام ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ من وجہ شرک ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ سجدہ تعبدی ہے، عبادت کا سجدہ کر رہا ہے، لیکن جو سجدہ تعبدی ہے وہ تو صریح شرک ہے. بہرحال اس امت میں کوئی ایسا کرتا نہیں. جاہل کچھ جا کے سر جھکا لیں تو ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، لیکن معبود اور الہ وہ بھی خیر نہیں مان رہے ہوتے، لیکن اس سے بھی ہمیں گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کی تلقین کی گئی
وہ سجدہ تعبدی قطعاً نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا، جو میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اجازت مانگنے کے باوجود ان کو اجازت اس کی نہیں دی ہے، تو اس امت میں سجدہ تعبدی بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق ثابت ہوا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس نے سجدہ تعظیمی سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ کا جب حکم ہے کہ سجدہ کرو اور تعظیم کا حکم رب دے رہا ہے، تو تعظیم کے جو طریقے شریعت میں جائز ہوں تو ان سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، تو پھر راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے دربار سے نکل جا، تو اس نے باقاعدہ دلیل کھڑی کی، جو بھی جہاں کھڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دلیل کا سہارا تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ میں اٹھان ہوتی ہے، اوپر کو چڑھائی ہے، اور مٹی نیچے کی طرف بہتی ہے، نیچے کی طرف گرتی ہے، خاک ساری ہے، اس میں عجز ہے، تو پھر آگ افضل ہوئی اور مٹی مفضول ہوئی۔ تو پھر آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ ریزیاں کیسے کر سکتا ہے؟ افضل مفضول کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، رب اگر اس کا جواب دینا چاہتا تو دلائل کے انبار نہ لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس کو کوئی جواب نہیں کہا میرے دربار سے نکل جا، جسے میرا نبی پسند نہیں ہے، اللہ میں رب ہو کے اسے پسند نہیں کرتا اور ایک لمحہ بھی اپنے سامنے ٹھہرنا گوارا نہیں کرتا، تو جا تجھے، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیجیے، رب سے مہلت مانگی، اللہ نے کہا دفع ہو، تجھے قیامت تک کی مہلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ پھر کہنے لگا ہاں جو مخلص ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو فرشتوں پر تفوق بنایا اور وہ مسجود ملائک ٹھہرے، تو وہ بوجہ علم ٹھہرے، اس لیے علم انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی راہوں پر چلنے والوں کو جنت کی راہوں کا مسافر بتایا ہے۔ قیس بن قصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے ابو درداء، میں مدینہ تو رسول سے چل کے آیا ہوں اور کسی حاجت کے لیے نہیں آیا، مجھے یہاں کوئی کاروباری غرض نہیں، میرا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کسی اور کام سے بھی میں وہاں سے چل کے یہاں دمشق نہیں آیا، بلکہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اور میں اس حدیث کو سننے کے لیے شہر مدینہ سے سفر کر کے یہاں دمشق پہنچا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کا متلاشی تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کی راہوں پہ ڈال دیتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چلنے والا ہو۔ تو اس لیے اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، اسلام تو ہے لیکن اگر اس کا کوئی دوسرا نام مجھے پوچھیں تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی پہلی وحی ہی اقرا ہے، سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور آقا کریم نے اس بات پہ ناز کیا انما بعثت معلما، کہا مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو معلم ہونا فخر ہے، معلم ہونا ناز ہے۔ تو علم سکھانا، علم سیکھنا، اور پھر ان میں بالخصوص قرآن و حدیث کا علم، یہ وہ ہمارے دین کے بنیادی ماخذ ہے، ان کو حاصل کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا کا ایک فرمان سنیے، فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے؟ ایک تو ہمارا خود ساختہ معیار ہے نا، کسی زمانے میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے اس کو اشرف اور افضل سمجھا جاتا، کیونکہ قانون تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوگی تو وہ حکومت کرے گا اور معاشرے میں معزز سمجھا جائے گا۔ لوگ 100 شادیاں کرتے تھے کیونکہ کثرت کے ساتھ اولادیں ہوں، یہ تو اسلام نے 4 کی حد بندی کی ہے، اس سے قبل ایسا ہوتا تھا۔
تو چونکہ قانون یہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس زمانے میں معزز اس کو سمجھا جاتا جس کے بیٹے زیادہ ہوتے. پھر آج مختلف ادوار میں مختلف معیارات اور مختلف معاشروں میں مختلف معیارات ہیں. عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں معزز سے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت پائی جائے. اسی وجہ سے دوڑ لگ گئی ہے. اخلاقی قدروں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش وہ نہیں ہے جو ہے وہ دولت کے حصول کے لیے ہماری محنت اور کوشش ہے. پہلے لوگ اہل علم سے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس دیر تک رکا کرتے تھے کہ کوئی ان سے خاص بات اچھی مل جائے جس سے میری اقدار اچھی ہوں اور میری معلومات میں اضافہ ہو. لیکن آج لوگ زیادہ تر دولت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں کیونکہ معاشرے میں تقریم کا معیار یہ قرار دیا گیا. لیکن یہ ہمارے خود ساختہ معیار ہے اس دور میں یا ماضی میں یا مختلف معاشرتوں میں. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اوروں کو سکھاتا ہے. وہ اشرف ہے، وہ افضل ہے. اگرچہ لوگوں کی نظر میں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں وہی افضل اور وہی اشرف ہے. حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اس منصب پہ فائز ہوتا ہے وہ بھی اس منصب کی اس عظمت سے آگاہ نہیں ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا، علم کا نور دیا، اور اس نے پھر دنیا داروں کی طرف اور ان کی دولت و مال کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کہاں چلے گئے اور میں تو بہت چھوٹا ہوں. روایت میں آتا ہے قد حقر ما آتاہ اللہ. اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے. اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کس چیز سے نواز رکھا ہے. تو علم شرف ہے، علم فضیلت ہے. علم کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف اور فضیلت اور عظمت کے معیارات دیے ہیں. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی دیواروں تک ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا تو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. علماء نے کہا ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ تیری عمر کے بس اب چند لمحے باقی ہیں، اتنا لا علاج مریض ہو گیا، کینسر جیسا مرض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب خدمت اس کی کر لو، اب موت آئے ہی آئے، اب اس کا کوئی علاج باقی نہیں رہ گیا، اس کے اندر کا سارا نظام ختم ہو گیا ہے، یہ چند سانسیں ہیں تو جاؤ اس کی خدمت کر لو. یا اسے پتہ چل جائے کہ میری تو اب آخری سانسیں ہیں، تو اب آخری وقت اس کا آ گیا ہے اور جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب موت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کو اب تو زیادہ نیکیاں جمع کرنی ہیں، تو وہ اس تھوڑے وقت میں کیا کرنے لگے؟ تو بس یہ خیال آتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو یہ خبر ہو جائے اور اندازہ ظن غالب ہے، قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات جا رہے ہیں، تو وہ علم سیکھنا شروع کر دے. جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ علم سیکھ رہا تھا، صحیح حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علم کی برکت سے اتنا نوازتا ہے، اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں علم کی دولت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے کہ اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علم کی دولت، میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگ چار طرح کے ہیں. پہلا شخص رزقہ اللہ علما و مالا، جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا، دونوں چیزیں عطا فرمائی. یعنی اسے ضروری علم بھی ہے اور سمجھتا ہے خیر اور شر کو، شعور کی دولت بھی عطا کی گئی ہے، ضروریات دین سے بھی آگاہ ہے. وہ یتقی ربہ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اور مال کا جو حق ہے وہ ادا بھی کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اکبر، کیا منزل ہے اس کی، بافضل المنازل. حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے افضل منزل میں ہوگا.
جس کو علم بھی دیا گیا اور مال بھی دیا گیا. دوسرا وہ شخص جس کو علم دیا گیا ہے لیکن مال نہیں دیا گیا اور وہ سوچتا ہے اور صادق النیہ ہے, نیت کا سچا ہے, کہتا ہے کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کرتا, میں بھی اللہ کا گھر مسجد بناتا, میں بھی دارالعلوم تعمیر کرتا, میں بھی دکھیوں کے کام آتا, میں بھی مصائب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بنتا, میں یہ کرتا. وہ سچے دل سے اگر ہوتا تو وہ واقعہ کرتا, تو سچے دل سے وہ نیت کرتا ہے, حسرت کرتا ہے مالدار کو دیکھ کے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو جس طرح یہ مال راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے میں بھی کرتا. حضور فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ مَا سَوَاءٌ, قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے دونوں کے عمل برابر ہی نکلیں گے. اس نے بہت کچھ کیا, یہ کیا کچھ نہیں اس نے, لیکن اس کی نیت چونکہ یہ تھی تو اس کا اجر اس کو دیا جائے گا. تیسرا شخص رزقہ اللہ مالا, جس کو مال دیا گیا, ولم یرزقہ علما, لیکن اللہ نے اس کو علم نہیں دیا, تو وہ اپنے مال کو علم نہ ہونے کی وجہ سے فضول جگہوں پہ خرچ کرتا ہے, عیش و عشرت کرتا ہے, مال سے جو ہے وہ کمزوروں کو تنگ کرتا ہے, رشتہ داروں پر اپنی دولت کا روب ڈال کے ان کو احساس کمتری میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ہے وہ اس سے برائیاں اور گناہ کرتا ہے, دادے عیش دیتا ہے, تو اس سے برائی کرتا ہے. تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے خبیث ترین منزل میں ہوگا, سب سے خبیث ترین منازل کے اعتبار سے جو مقام ہے یہ ان مقامات کا حامل ہے. چوتھا شخص جس کو اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے, اور وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو یہ فلاں آدمی جو عیش و عشرت کر رہا ہے مال کے ذریعے سے تو میں بھی موج میلہ کرتا, میرے میں کون سی کمی ہے, میرے پاس مال ہوتا تو یہ سارے نخرے اور یہ سارے ڈھنگ مجھے بھی آتے ہیں, میری تو غربت نے مجھے مارا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں, ورنہ میں اس سے آگے ہوتا, اس سے زیادہ زندگی کی عیش و عشرت جو ہے وہ مجھے میسر ہوتی. تو وہ اس کی نیت میں ہے. آقا کریم فرمایا کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے وَوِزْرُهُ مَا سَوَاءٌ, تو دونوں کے عمل ایک جیسے ہوں گے. اس نے کیا کچھ نہیں لیکن اس کے کھاتے میں ہوگا, اس کا وزر بھی برابر ہی ہوگا. تو اللہ سے علم مانگو. تفصیلی علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. بستی میں ایک آدمی مکمل عالم ہو تو سب سے جو ہے وہ قرض اتر جاتا ہے, وہ بستی کا رہنے والا ہو یا آپ نے باہر سے کسی شخص کو وہاں سے لا کر کے بٹھا دیا ہو کہ یہ ہماری ضروریات کو پورا کرے, اور وہ کتب سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو ہے وہ تفصیلی علوم جو ہے وہ رکھتا ہو, تو ایسا شخص اگر ایک بستی میں ہے تو یہ فرض کا پایا ہے, کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن جو ضروریات دین کے علوم ہیں وہ ہم سب کے اوپر فرض ہیں, وہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے. جو ہی وہ بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین کو سیکھے. ہم کتنی محنت کرتے ہیں کاروبار سیکھنے کے لیے اور مختلف فنون سیکھنے کے لیے, تو دینی علم کوئی بہت جو ہے وہ لمبا چوڑا علم نہیں ہے. ضروریات دین تو آپ کوئی 5-4 ماہ تک مسلسل کتب کا مطالعہ کریں اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں تو ضروریات حرام حلال کی تمیز آ جاتی ہے, اور اس کے بعد نماز روزے حج ان کے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو بیع و شراء کے جو اصول ہیں ضوابط ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح کفر اور اسلام کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کفر ہے اور کیا اسلام ہے. تو یہ ضروری چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے اور وہ ضروریات دین سے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ تفصیلی علوم کے ماہرین تو گلی گلی اب الحمدللہ پائے ہی جاتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جو ضروری علوم ہیں, کسی زمانے میں لوگ عام بکریاں چرانے والے بھی جو ہے وہ تفصیلی علوم کے عالم ہوا کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے. امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے کے لیے بیٹھتے تھے, آج تو ہم مختلف جگہوں پہ درس قرآن کے لیے جاتے ہیں یا درس حدیث کے لیے جاتے ہیں تو کوئی 2000-3000 لوگ جمع ہو جائیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی اتنا مجمع اتنے لوگ, حالانکہ 2-3 ہزار لوگ کیا ہوتے ہیں. اس رش کے دور میں جب کتنی آبادی ہو گئی ہے
اور شہری علاقے میں، لیکن اس وقت آبادی اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس دینے بیٹھتے تھے تو جو آپ کا درس سنتے تھے وہ تو بہت سارے لوگ تھے، اور جو آپ کے درس کو سننے کے بعد لکھتے بھی تھے، ان کے لیے جو مجمع کے اندر دواتیں رکھی جاتی ان کی تعداد 4000 تھی۔ 4000 دواتیں رکھی جاتی مختلف جگہوں پہ کہ جو لکھنا چاہیں جو ہے وہ یہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو 4000 دواتیں صرف لکھنے والوں کے لیے ہوتی، اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد میں درس دینا شروع کرتے تو آپ کے سامنے 70,000 لوگوں کا اجتماع موجود ہو۔ تو اس زمانے میں عام لوگ بھی تفصیلی علوم کو حاصل کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ عوام میں جو ہے وہ ضروری علوم کو حاصل کرنے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا، میرے حضور نے اس دور کی خبر دی ہے کہ 2 آدمی ایک فرض کے بارے لڑ رہے ہوں گے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہوگا جو انہیں بتائے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ یعنی الحمدللہ شکر ہے ہم فرائض کے بارے میں تو اب جانتے ہیں، لیکن یہ وقت آئے گا، وہ وقت تھا اور یہ وقت، اور اب آنے والا وقت ہے۔ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سینوں سے اچک لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ایک زمانہ تھا غزالی اور رازی جیسے موجود تھے، اور پھر زمانہ جو ہے وہ سفر کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا۔ بعض کا ہمارے نام کے ساتھ کوئی بڑا لقب کوئی بول دیتا تو شرم آتی ہمیں، کیا ہم اس اہل ہیں؟ ہم تو طفل مکتب بھی نہیں لگتے ان لوگوں کے سامنے، وہ اتنے بڑے عالم تھے۔ حضرت ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں، اور صبح فجر کے بعد بیٹھتے ہیں، ظہر ہو جاتی ہے، ظہر پڑی عصر ہو جاتی ہے، عصر پڑی مغرب ہو جاتی ہے، ابھی والضحیٰ کی واو کی تفسیری مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اتنے بڑے بڑے عالم تھے، اور پھر علم کی قدردانی بھی تھی۔ یہ تو پرانی باتیں جب علم کی قدردانی کا زمانہ تھا، یہ کل کی بات ہے۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جب وہ اپنی لائبریری میں درس دینے کے لیے تیاری کرنے بیٹھتے، مطالعہ کے لیے بیٹھتے، تو اورنگزیب عالمگیر نے باقاعدہ شخص مقرر کیا ہوا تھا کہ جو کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے پاؤں میں رکھتا، تاکہ آپ کے پاؤں اس میں ڈوبے رہیں اور آپ کے دماغ کو تراوت ملتی رہے۔ اور پھر وہ جو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ بادام روغن بدل دیا جاتا، تازہ رکھ دیا جاتا، اور وہ جو بادام روغن تھا کیا اس کو کہیں بہا دیا جاتا، اس کو پیک کر کے بادشاہ کے لیے بھیجا جاتا، اور بادشاہ شاہی دسترخوان پر چھوٹی چھوٹی رکابیوں میں جو ہے وہ کھانے کے ساتھ رکھتا، اور اپنے بچوں کو بالخصوص کہتا اس کو ضرور کھانا، اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہوئے۔ یہ کل کی بات ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ موجود ہیں، اور ہر آنے والے دور میں جو قیامت کے قرب میں جو ہے اس میں قصور علماء کا بھی ہے کہ وہ اس معیار کے نہیں رہے، اور ان کا تقوی اور ان کی طہارت اس معیار کی نہیں رہی۔ بہرحال یہ ہے کہ علم دین جو ضروری ہے وہ ہر ایک کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ورزش کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، اور آپ سیاسی امور پر تبصرے کے لیے بھی روز 1-2 گھنٹہ تو نکالتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کرکٹر نے کتنے سکور کیے ہیں اور اس نے کتنی سینچریاں بنائی ہیں، سارا یہ آپ کو پتا ہے، معلومات ہے، لیکن میرے خیال یہ کم لوگوں کو پتا ہوگا نماز میں واجبات کی تعداد کتنی ہے، نماز میں سنن کی تعداد کتنی ہے۔ یہ تو پتا ہے فلاں کرکٹر نے فلاں میچ میں کتنے سکور کیے تھے، لیکن جو روز نماز پڑھتے اس میں واجبات کتنے ہیں، اس میں جو ہے وہ سنن کتنے ہیں، اس کے مکروہات کی تعداد کیا ہے، شاید آپ اگر اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو بہت کم لوگوں کو تعداد معلوم ہوگی۔ تو پھر کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے؟ یہ تو اس نماز کا عالم ہے جو روز پڑھتے ہیں، اور جو نماز سال کے بعد پڑھی جاتی ہیں 2 نمازیں، جس کے نمازی ہم سارے ہی ہیں، پکے نمازی، دونوں عیدوں کی نمازیں ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، جو واجب ہیں اور بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہیں تو وہ تو ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، اور جو فرض عین ہے وہ پڑھ لیں، مرضی ہے، نہ پڑھیں پھر بھی مرضی ہے، یہ ہماری اپنی شریعت ہے نا۔ چاہے اہمیت واجب یا سنت کو اتنی دے دیں کہ زندگی میں کبھی ایسے
تقریباً اکثر لوگ مل جائیں گے جن کی زندگی میں کبھی نہ چھوٹی عید قضا ہوئی ہوگی نہ بڑی عید قضا ہوئی ہوگی، حالانکہ مسافر پہ واجب نہیں، بیمار پہ واجب نہیں، عورت پہ واجب نہیں، اور واجب ہے بعض کے نزدیک سنت ہے، لیکن جو نمازیں ہیں یہ عورت پہ بھی واجب ہے، مرد پہ بھی واجب ہے، مریض پہ بھی فرض ہیں اور مسافر پہ بھی فرض ہیں، اور جو ہے وہ ہر صورت میں وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر بھی تیمم کر کے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، رکوع و سجود نہیں ہو سکتا تو اشارے سے پڑھ لو، اس کی چھٹی نہیں ہے، وہ اتنا فرض عین ہے، لیکن ہمیں اس کی معلومات بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ واجبات کی اہمیت یہ ہماری اپنی خواہش ہے، اور اس سے اور آگے بڑھیں تو نماز جنازہ کے بھی ہم پکے نمازی ہیں۔ میرا یہ قطعاً مزاج نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہم اپنی طرف سے اہمیت کو متعین نہ کریں، جو شریعت نے متعین کی ہے اہمیت اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو جو ہے نماز جنازہ یہ بھی فرض کفایہ ہے، اگر کوئی نہیں جا سکا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن اس میں ہم ضرور جاتے ہیں۔ نماز جنازہ نہ بھی آتا ہو پھر بھی پڑھنے جاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا، میں نے اس دن کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، تو میں نے کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا یہ وہ بد نصیب ہے جسے جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی دوسروں کے جنازوں میں رسمن جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب اپنا باپ فوت ہو گیا، اپنی ماں فوت ہو گئی، اپنی بیوی فوت ہو گئی، تو کیا وہ الگ بیٹھ جاتا ہے کہ اب آج میں اپنی سکی ماں کا جنازہ پڑھنا ہے، سکے باپ کا جنازہ پڑھنا ہے؟ ساری زندگی لوگوں سے تو فراڈ کیا، تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ماں سے فراڈ کروں۔ تو اس نے مولوی صاحب کو بلایا ہو یا مسجد میں چلا گیا ہو کہ جیسے بھی صبح 8 بجے جنازہ ہے، مہمان آتے رہیں کریں، مجھے نہیں غرض، مجھے جنازہ یاد کرواؤ۔ آج تک میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، شاید باقیوں کے پاس بھی کوئی نہیں آیا۔ ساری زندگی جو لوگوں سے دھوکہ کرتا رہا، ایک دن اس نے اپنی سگی ماں سے بھی دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اور مجھے بتاؤ اس سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے؟ اپنی اولادوں کو دین کا ضروری علم سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین کی طرف لاؤ، خود بھی ضروریات دین کو سیکھو، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ہم ہر امر میں، ہر معاملے میں بڑے طاق ہیں، ہمیں وقت بھی میسر آ جاتا ہے، وقت نکال بھی لیتے ہیں۔ یہ جو موبائل آئے تھے تو پہلے ہمارے جیسے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب بوڑھے آدمی بھی جو ہے وہ اس کو سب کچھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ میاں اگر یہ موبائل استعمال کرنا، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا وقت کی ضرورت ہے، تو میاں علم ضروری سیکھنا یہ آخرت کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، چند باتیں جو آپ تک پہنچائیں گی اللہ ان نثر کی شیری میں رکھ دے۔